بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ آزمائشیں شور نہیں کرتی، وہ چیختی نہیں، روتی نہیں، بس دل کے اندر خاموشی سے انسان کو توڑتی رہتی ہیں۔ یہ وہ درد ہے جس پر کوئی تعزیت نہیں کرتا، جس پر کوئی کندھا نہیں رکھتا، جس پر لوگ کہتے ہیں سب تو ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مسکراتے ہوئے ٹوٹ رہے ہیں، جو بول نہیں پاتے، جو سب کچھ دل میں چھپا کر صرف اللہ سے بات کرتے ہیں۔ خاموش آزمائش وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں ہوتے، نہ کوئی بڑا حادثہ، نہ کوئی واضح نقصان، نہ کوئی ایسا دکھ جسے دنیا دکھ کہے، بس ایک بوجھ جو دل پر رکھا ہوتا ہے۔ خاموش آزمائش میں انسان ہنستا ہے، کام پر جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ خود سے ہار رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ آزمائش ہے جس میں آنکھیں نم تو ہوتی ہیں مگر آنسو نہیں بہتے، کیونکہ انسان نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے اندر کی جنگ دیکھے۔ اللہ جب شور والی آزمائش دیتا ہے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ خاموش آزمائش دیتا ہے تو صرف وہ اور اس کا بندہ رہ جاتا ہے۔ یہ آزمائش رشتوں سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ اللہ ان بندوں کو خاموش آزمائش دیتا ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں۔ یہ آزمائش در حقیقت قربت کا راستہ ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہر کسی کو ایک ہی طرح نہیں آزماتا، کچھ کو مال سے، کچھ کو خوف سے، کچھ کو لوگوں سے اور کچھ کو ان کے اپنے دل سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ خاموش آزمائش میں ہیں یا نہیں تو یہ نشانیاں غور سے سنیں۔ نمبر 1، آپ ہر ایک کو سنبھالتے ہیں لیکن خود ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، آپ کی دعائیں کم لفظوں کی ہو گئی ہیں، بس یا اللہ اور خاموشی۔ آپ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں لیکن دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا دعا کروں، کیا کہوں۔ نشانی نمبر 3، آپ لوگوں کے درمیان بھی اکیلے محسوس کرتے ہیں۔ نشانی نمبر 4، آپ کسی سے شکایت نہیں کرتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کوئی سمجھے گا ہی نہیں۔ نشانی نمبر 5، آپ اکثر رات کو بغیر وجہ کے جاگ جاتے ہیں اور دل بھاری لگتا ہے۔ اگر یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ خاموش آزمائش کا سب سے بڑا درد یہ نہیں کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، بلکہ سب سے بڑا درد یہ ہے کہ لوگ آپ کو مضبوط سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم تو سنبھل جاتے ہو، تم تو صابر ہو، تمہیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ صبر بھی کبھی کبھی اندر سے رو رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش آزمائش اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ سے بھی بول نہیں پاتا۔ وہ نماز میں کھڑا تو ہوتا ہے مگر دل خالی ہوتا ہے۔ وہ دعا تو مانگتا ہے مگر یقین تھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کمزوری نہیں، یہ آزمائش کا عروج ہے۔ اللہ کو وہ آنسو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو کسی نے نہیں دیکھے، جو سجدے میں ٹپکیں یا دل میں ہی رہ جائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اس دل کے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہو۔ اگر آج آپ خاموشی سے رو رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ رونا ضائع نہیں ہو رہا۔ اللہ ہر آنسو کو ایک معنی دے رہا ہے۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں، صبر دل کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ خاموش آزمائش انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ ہر جواب فوراً نہیں ملتا، کچھ سوال صرف اللہ کے پاس رہتے ہیں۔ جو انسان خاموش آزمائش سے گزر جاتا ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ زیادہ نرم، زیادہ سمجھدار اور زیادہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے دکھ بغیر کہے سمجھنے لگتا ہے کیونکہ اس نے خود خاموش درد جھیلا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ دوسرا، اپنی خاموشی کو گناہ نہ سمجھیں۔ تیسرا، اللہ سے یہ نہ کہیں مجھے کیوں، بلکہ یہ کہیں یا اللہ مجھے سنبھال لے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ خاموش آزمائش بھی ایک دن ختم ہوگی، اور جب ختم ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا تھا، وہ آپ کو نیا بنا رہا تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کی بات تھی تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ خاموش آزمائش میں سب سے زیادہ تکلیف اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، سب سے زیادہ تکلیف لوگوں کی غلط فہمیوں سے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم تو اسٹرانگ ہو، تم تو ہینڈل کر لیتے ہو، تمہیں تو فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں فرق پڑتا ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، ہم رونا چاہتے ہیں لیکن رو نہیں پاتے، ہم بتانا چاہتے ہیں لیکن بتا نہیں پاتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا دل کا درد سمجھ ہی نہیں پائے گا، کوئی ہماری سچویشن کو اس طریقے سے دیکھ ہی نہیں پائے گا جس طریقے سے ہم فیس کر رہے ہیں۔
تو اس طرح ہمارے دل کی باتیں ہمارے دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ اللہ ہر بندے سے الفاظ میں بات نہیں کرتا، کچھ بندوں سے اللہ حالات کے ذریعے بات کرتا ہے۔ خاموش آزمائش در حقیقت اللہ کی زبان ہوتی ہے۔ وہ بندے کو کہتا ہے میرے پاس آ، دنیا شور ہے، میں سکون ہوں۔ جب ساری آوازیں بند ہو جائیں تب اللہ کی آواز دل میں اترتی ہے۔ یہ سچ ہے، خاموش آزمائش میں ایمان ہل جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، پھر یہ سب کیوں؟ لیکن ایمان کا ہلنا ایمان کے ختم ہونے کی نشانی نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایمان زندہ ہے۔ جو بے فکر ہو اسے سوال نہیں آتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کی آزمائش بھی ہمیشہ شور والی نہیں تھی؟ یعقوب کا علیہ السلام کا غم کتنا خاموش تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی لیکن زبان پر صرف اللہ کا شکوہ۔ انہوں نے لوگوں سے نہیں کہا، انہوں نے اللہ سے کہا۔ یہی خاموش آزمائش کا ادب ہے۔ ہر انسان خاموش آزمائش برداشت نہیں کر سکتا، صرف اللہ انہیں چنتا ہے جن کے دل میں واپسی کی طاقت ہو۔ یہ آزمائش سزا نہیں، یہ انتخاب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں جہاں دعا الفاظ نہیں رہتی، وہ آنسو بن جاتی ہے۔ خاموش آزمائش میں اللہ آنسو کی زبان سمجھتا ہے۔ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، بس دل حاضر ہونا چاہیے۔ ہر چیز جو ٹوٹتی ہے ضائع نہیں ہوتی، کچھ چیزیں نئے بننے کے لیے ٹوٹتی ہیں۔ تقدیر کا وہ موڑ ہوتی ہیں جہاں اللہ انسان کی سمت بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں، خاموش آزمائش کے بعد اللہ خاموش خوشی دیتا ہے، وہ خوشی جو شور نہیں کرتی لیکن دل کو بھر دیتی ہے، وہ سکون جو انسان کو خود سے ملا دیتا ہے۔ خاموش آزمائش انسان کو بدل دیتی ہے اور جو بدل جاتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ وہ کم بولتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے، وہ اللہ پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ سب سے بڑی عبادت اس وقت ہوتی ہے جب دل ٹوٹا ہو اور بندہ پھر بھی اللہ کو نہ چھوڑے۔ یہ عبادت کسی کو نظر نہیں آتی لیکن آسمان پر بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آج آپ ہار ماننے والے ہیں تو ذرا رک جائیں۔ یہ خاموش آزمائش آپ کے انجام کی کہانی نہیں، یہ آپ کی تیاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں دیکھا، میں نے تمہارے آنسو گنے اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آج کوئی آپ کو نہیں سمجھ رہا تو یاد رکھیں اللہ پوری طرح سمجھ رہا ہے، اور جو آزمائش خاموش ہو اس کا بڑا انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل تک پہنچے تو سمجھ لیجئے آپ کی نہیں اللہ کی بات تھی جو آپ تک پہنچی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو بہت جلد سکون عطا کرنے والا ہے۔